welcome back to another episode, another video. استنبول میں شادی، وہ بھی 20 دن بعد؟ اچھا مذاق ہے بھائی۔ زیاد کا سنتے ہی موڈ ایک دم آف ہوا۔ بھائی ہے میرا، مجھے جانا ہی ہوگا۔ وہ 4 افراد کے ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے تھے جو کچن میں رکھی تھی۔ ان کے سامنے ٹیک آؤٹ کے باکسز میں چاول مرغی کا ایک پکوان سجا تھا اور 7 چھوٹی ڈبیوں میں تہینتا اور سلتا ہارتا سوسز رکھی تھی۔ وہ چاولوں اور روسٹ چکن سے اٹھتی مہک سے بے نیاز بغور زیاد کے چہرے کے بگڑتے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ مجھے چھٹی نہیں ملے گی، پہلے ہی اتنے دن مالدیپ میں ضائع ہو گئے ہیں۔ زیاد نے چمچ نیچے رکھ دیا۔ ویکنڈ پہ ہے شادی، عربوں کا ویکنڈ جمعہ ہفتہ ہوتا ہے، شادی اتوار کو ہے۔ ہم جمعرات کی رات جا کے اتوار کی رات آ جائیں گے، ایک اتوار کی چھٹی تو مل جائے گی۔ ویسے بھی آپ زیادہ تر ورک فرام ہوم کرتے ہیں۔ وہ چہرہ جھکائے چاولوں کے کناروں پہ سفید تہیانتا ڈال رہی تھی۔ زیاد نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ معید کو سمجھانا چاہیے کہ ہر کوئی اتنی ایمرجنسی میں نہیں آ سکتا۔ میں جا سکتی ہوں، میری کوئی جاب ہے نہ مجبوری۔ جدہ سے استنبول 3 گھنٹے کی فلائٹ ہے بس۔ امریکی ویزا کی وجہ سے بھی مجھے ای ویزا بھی مل جائے گا، البتہ آپ کو شاید ویزا اپلائی کرنا پڑے۔ اس نے آنکھیں اٹھا کے بغور زیاد کو دیکھا اور سر جھٹک کے چاولوں میں چمچ چلانے لگا۔ ویزا آنے میں بھی 2 ہفتے لگ جاتے ہیں۔ وہ خفگی سے بڑبڑایا۔ مالا رک کے اسے دیکھنے لگی۔ وہ ایک فریکوینٹ ٹریولر تھا، کیا اسے معلوم نہ تھا کہ ترکی کے فوری ای ویزا کے لیے جو 3 بڑے ویزے چاہیے تھے وہ اس کے پاسپورٹس پہ موجود تھے؟ کیا اسے زیاد سے پوچھنا چاہیے؟ انگوٹھی والے واقعے کی طرح وہ پوچھنے پہ ایک صفائی دے دے گا اور وہ مطمئن ہو جائے گی؟ نہیں، اسے خاموشی سے انتظار کرنا چاہیے۔ آپ چھٹی اپلائی تو کریں۔ اس نے سرخ ٹماٹو پیسٹ سے بنی سلتا ہارتا سوس کی ڈبی اس کی طرف بڑھائی۔ زیاد نے اسے نہیں چھوا۔ وہ بنا کسی سوس کے اپنے بھورے چاول کھاتا رہا، اس کا ذہن جیسے ہٹ چکا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ مجھے ٹریول کا کتنا شوق ہے، اس بہانے ہم استنبول بھی دیکھ لیں گے۔ میرے مالی حالات ایسے نہیں ہیں کہ میں ہر مہینے تمہیں ایک انٹرنیشنل ٹرپ پر لے کے جاؤں۔ ہم ابھی مالدیپ سے ہو کے آئے ہیں، پھر ایک نیا انٹرنیشنل ٹرپ؟ وہ ناگواری سے بولا۔ مالا چونک کے اسے دیکھنے لگی۔ اس کے پاسپورٹس کے وہ ہر 1-2 ماہ بعد کسی دوسرے ملک جاتا تھا۔ وہ افورڈ کر سکتا تھا، پھر ایسے کیوں کہہ رہا تھا؟ ہماری ماں نہیں ہے زیاد، اور اب میں اس کی ماں کی جگہ پہ ہوں۔ ماں کی جگہ پہ ہوتی تو وہ پہلے بتاتا، اسے تمہاری کوئی خاص پرواہ نہیں۔ اور ایک دم تلخ ہوا۔ وہ مجھے کیا اور کتنا بتاتا ہے، یہ ہم بہن بھائی کا معاملہ ہے، آپ کو اس کے بارے میں ایسے بات نہیں کرنی چاہیے۔ اس نے چاولوں کی پلیٹ پر ایک کھسکا دی، اس کا چہرہ بھی بجھ گیا۔ ہنی مون ختم ہو چکا تھا اور حقیقی زندگی شروع ہو چکی تھی۔ آئی ایم سوری، مجھے یوں نہیں کہنا چاہیے تھا۔ وہ دھیما پڑا۔ جانتا ہوں تم اپنے بہن بھائی کو مس کرتی ہو، یہاں اکیلی ہو، گھر میں بور ہوتی ہو، اس لیے میں زیادہ دن بور نہیں ہوں گی، ڈونٹ وری۔ اس نے اسی انداز میں پلیٹ دوبارہ قریب کیا اور سرخ سوس زور سے پلیٹ میں اڈیلی۔ ٹھک ٹھک ڈبی جھٹکی، سوس چاولوں پہ منتقل ہو گئی۔ وہ جھکی آنکھوں سے اب چمچ چلا رہی تھی اور وہ چونک سے دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ وہی کروں گی جو ہمیشہ سے کرتی آئی ہوں۔ مالا نے چمچ منہ میں رکھنے سے پہلے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کام، زور دے کر بولی۔ زیاد سلطان کے چہرے پہ سایہ سا غصہ، کندھے ڈھیلے ہوئے۔ کام یہاں؟ تھوک نکلا۔ میں ایک کریئر وومن ہوں زیاد، وہ چکن کا پیس توڑتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اتنے سال اتنی محنت سے اپنا کیریئر بنایا تھا، ظہیر نے مجھ سے اوشن لیا ہے، میرا تجربہ نہیں۔ ماں کی بیماری کے ٹراما اور پھر شادی کی مصروفیات میں اپنے کام پہ دھیان نہیں دے سکی، لیکن اب مجھے واپس اپنی اصل ڈائریکشن میں جانا ہے، مجھے اپنا کیریئر پھر سے تعمیر کرنا ہے۔ تم جاب کرنا چاہتی ہو؟ اس نے جگ سے پانی گلاس میں اڈیلا۔ جو بھی اپنا سٹارٹ اپ، میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ زیاد نے پانی کا گھونٹ پڑا، پھر کھنکھارا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم جو چاہو کر سکتی ہو، لیکن اس نے لہجے کو سرسری بنایا جیسے الفاظ تلاش کیے ہوں۔ تم ایک خارجی ہو، سعودی نہیں، تمہارا کام بطور میری بیوی کا ہے، اس پہ تم جاب نہیں کر سکتی۔ رہا بزنس تو وہ بطور خارجی کہ تم شروع نہیں کر سکتی۔ مالا نے جواب نہیں دیا، وہ اسے دیکھتی توجہ سے سن رہی تھی۔ ایک خارجی کا کاروبار شروع کرنے کے لیے ساگیہ کا لائسنس چاہیے ہوتا ہے، جس کی رجسٹریشن بہت مہنگی ہے، بہت مہنگی۔ اپنی بات دہرائی، وہ اب بہتر محسوس کر سکتا تھا۔
پھر خارجی یہاں بزنس کیسے کرتے ہیں؟ وہ کسی سعودی کو اپنا پارٹنر بناتے ہیں اور اس کے نام پہ اپنی کمپنی رجسٹر کراتے ہیں. ان کا کفیل ہوتا ہے. ایک پاکستان سے ابھی ابھی آئی لڑکی کی کفالت کوئی سعودی نہیں کرے گا، اور اگر کر بھی لی تو وہ اپنی کمپنی اس کی ہوگی، پیسہ تم لگاؤ گی اور وہ جب چاہے تمہیں اس کمپنی سے نکال دے. اس کو قانوناً اس بات کا حق حاصل ہے. اس کی بھوک واپس آ گئی تھی. اب وہ چاول شوق سے کھا رہا تھا. آئی ایم سوری کشمالا، میری جاب کی وجہ سے تمہیں یہاں سیٹل ہونا پڑ رہا ہے، لیکن تم بے فکر رہو، میں تمہیں اتنا اچھا لائف سٹائل دوں گا کہ... آپ سوری کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ بھی واپس چکن پیس توڑنے لگی. زیاد نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا. کیونکہ میں نے تمہیں بتایا ہے کہ تم یہاں کام نہیں کر سکتی. آپ نے مجھے 2 مسئلے بتائے ہیں زیاد. وہ نرمی سے مسکرائی. میں اس اقامے پہ جاب نہیں کر سکتی، یعنی اقامہ ٹرانسفر کروانا ہوگا، اور میں اپنی کمپنی خود نہیں بنا سکتی، یعنی مجھے ایک کفیل ڈھونڈنا ہے. اور اب تک آپ کو معلوم ہوگا کہ کشمالہ مبین ہمیشہ کوئی حل نکال لیتی ہے. زیاد سلطان کی بھوک دوسری دفعہ مر سے گئی. چاولوں کا ذائقہ حلق کو کڑوا گیا. وہ بے دلی سے پانی گلاس میں انڈیلنے لگا. کیف کے مرکزی ہال کا منظر آج قدرے مختلف تھا. ایک کونے میں ورکر جو الیکٹریشین اکھاڑ پچھاڑ میں مصروف تھی. اونچی سیڑھی، تاریں، نئے بلب، پینٹ کا سامان، سب کچھ ایک ساتھ ہی ہوتا دکھائی دے رہا تھا. رینوویشن کے باعث اس کونے میں موجود ڈیسک ہٹا دیے گئے تھے اور ان کو ہال کے دیگر کونوں میں فٹ کر دیا گیا تھا، جس سے جگہ تنگ اور ناخوشگوار ہو گئی تھی. شبنم کا ڈیسک بھی زد میں آ گیا تھا. اس کو لفٹ کے قریب جگہ ملی تھی. اب وہ ماہر کے آفس سے کافی دور ہو گئی تھی. اس کی نئی سیٹ کے قریب ایک لکڑی کا زینہ تھا جو اوپر بنے ماہر کے اسٹڈی نما میٹنگ روم میں جاتا تھا. اپنے آفس کے قریب شور کے باعث اوپر بیٹھنے پر مجبور تھا. شبنم کو بار بار سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جانا پڑتا کیونکہ اسٹڈی روم اسی فلور کی ایکسٹینشن تھا. وہاں لفٹ نہیں جاتی تھی اور اس ورزش نے اسے سخت قبیدہ خاطر کر رکھا تھا. جس وقت بائربل لفٹ سے باہر نکلا، شبنم بہت برے موڈ میں بیٹھی تھی. مجھے اپنا جیب خرچ پورا چاہیے، اس نے کرسی کھینچتے ہوئے بنا سلام کے کہا. شبنم نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا. وہ ڈھٹائی سے مسکرا دیا. مائی بے نے میرے ایک جرم کی پاداش میں اسے آدھا کر دیا تھا، وضاحت دی. اور تم اسی آدھے جیب خرچ میں 2 ماہ سے گزارا کر رہے تھے. اس نے ڈیسک کیلنڈر کو دیکھا. اور ابھی مہینے کا دوسرا ہفتہ بھی شروع نہیں ہوا. میرے خرچے بڑھ گئے ہیں. وہ اسے ڈٹائی سے مسکراتا رہا. شبنم نے اینک کے پیچھے سے مشکوک نظروں سے اسے گھورا جو ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا بے پرواہ سا لگ رہا تھا. مائی بے نے منع کیا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتی. اس کا انکار 2 ٹوک اور صفا چڑھ تھا. بائربل نے گردن موڑ کے طراف پہ تائرانہ نگاہ ڈالی. یہ رینوویشن پہ ایکسٹرا خرچہ نہیں ہو رہا؟ بارش کا پانی اندر آ گیا تھا. دیوار خراب ہو گئی تھی، مجبوری ہے. ہاں، معلوم نہیں کس آرکیٹیکچرل فرم نے اس آفس کو ڈیزائن کیا تھا. اس نے تنزیہ ہنکارا بھرا. ہم نے نہیں کیا تھا، ہمیں یہ جگہ ایسے ہی ملی تھی. اب میں کام کر لوں؟ چٹخ کے جواب دیا اور اسکرین کی طرف متوجہ ہوگی. یعنی مجھے خود ہی کچھ کرنا ہوگا. اس نے افسوس سے گہری سانس خارج کی. شبنم اچھمبے سے اسے دیکھے. تم کیا کرو گے؟ جواباً بائربل فرید جگہ سے اٹھا اور مسکرا کے کنپٹی میں دستک دی. اس شیطانی دماغ میں آئیڈیاز کی ایک زرخیز زمین ہے شبنم جم. معنی خیز انداز میں مسکرا کے وہ لفٹ کی طرف بڑھ گیا. کبھی وہ آئیڈیاز اپنی بیکری کی ترقی پر بھی خرچ کر لیا کرو، اس نے پیچھے سے پکارا. بائربل ہنستے ہوئے سر جھٹکتا لفٹ میں قدم رکھ رہا تھا. ساتھ ہی اس نے موبائل نکالا اور اس کی طرف پلٹا. وہ غور سے اسے دیکھ رہی تھی. اس نے مسکرا کے ایک آنکھ بند کی اور موبائل پہ چہرہ جھکا دیا. لفٹ کے دروازے بند ہو گئے. کشمالہ مبین. بائربل فرید کی نظریں موبائل اسکرین پہ جھکی تھیں جہاں کشمالہ کا پرائیویٹ انسٹاگرام اکاؤنٹ کھلا تھا. یہ وہی اکاؤنٹ تھا جس پہ ان دونوں کی لاہور میں بات ہوئی تھی اور اس کی پاداش میں وہ اپنے آدھے جیب خرچ سے گیا تھا. اس نے فالو کا بٹن دبایا. ریکویسٹ روانہ ہوگی. بائربل نے مسکرا کے موبائل جیب میں ڈالا. جدہ میں واقع پارٹ روم میں اس وقت خاموشی تھی. شام کا وقت تھا اور زیاد گھر پہ نہیں تھا. دونوں کے درمیان اس کے بعد کوئی بات نہیں ہوئی تھی. وہ اس وقت لیونگ روم میں ٹی وی کے سامنے یوگا میٹ بچھائے بیٹھی تھی. آلتی پالتی کیے دونوں بازو آسمان کی طرف بلند کیے وہ دائیں گال کو دائیں پہلو پہ جھکا رہی تھی. نتیجتاً دونوں بازو بھی سمت جھک رہے تھے. چہرہ پسینے سے تر تھا اور ایسی ہی بوندیں میٹ کے کنارے رکھی پانی کی بوتل پہ بھی تھی. دفتن وہ سیدھی ہوئی، گہری سانس خارج کی اور ساتھ رکھا موبائل اٹھایا. اسکرین دیکھ کے اس کے ابرو تعجب سے اکٹھے ہوئے. بائربل فرید نے اسے فالو ریکویسٹ بھیجی تھی. اس کا انگوٹھا خود بخود مسترد کرنے کے بٹن کی طرف بڑھ گیا، لیکن پھر وہ رک گئی.
چند لمحے لب کاٹتے ہوئے سوچتی رہی، پھر قبول کا بٹن دبایا اور ساتھ ہی فالو بیک پہ کلک کیا۔ موبائل واپس رکھا اور ہلکے سے کندھے اچکا دیے۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ وہ گہری نیند میں تھی جب ایک دھن کانوں سے ٹکرائی۔ اس کا ذہن بیدار ہونے میں چند لمحے لگے، پھر وہ ایک دم تیزی سے اٹھ بیٹھی۔ دائیں بائیں دیکھا، ڈیجیٹل کلاک سائڈ ٹیبل پہ رکھا تھا، اس پہ موٹے موٹے عدد جگمگا رہے تھے۔ 3:09 AM، 3:09۔ اس نے اچنبھے سے وقت دیکھا۔ وہ آواز اب دم توڑ گئی تھی، لیکن وہ خواب نہیں تھی، وہ خواب سے جگانے والی تھی۔ وہ وہیں بیٹھے بیٹھے چند لمحے گہرے سانس لیتی رہی۔ اب ہر طرف خاموشی تھی۔ زیاد کروٹ لیے بے خبر سو رہا تھا، شاید پوری اپارٹمنٹ بلڈنگ سو رہی تھی۔ ابھی فجر ہونے میں بھی 2 گھنٹے رہتے تھے، لیکن اب اس کی نیند اڑ چکی تھی۔ اس نے نگاہ اٹھا کے ڈریسنگ روم کی الماری کو دیکھا، جس کے اندر وہ لوکر نصب تھا۔ اس لوکر میں ان گنت کہانیاں دفن تھیں جن کو وہ پڑھ نہیں پا رہی تھی۔ کیا کرے، کہاں جائے؟ وہ واپس لیٹی اور زیاد کی جانب سے کروٹ بدل لی۔ وہ ناراض نہیں تھی، وہ الجھن میں تھی۔ عادتاً موبائل اٹھایا اور نوٹیفیکیشنز دیکھنے لگی۔ بیربل فرید نے اس کی ریکویسٹ قبول کر لی تھی۔ اس نے بیربل کی پروفائل کھولی۔ یہ پرائیویٹ اکاؤنٹ تھا، فرینڈز اور فیملی تک محدود۔ وہاں اس کی تصاویر تھی، کہیں وہ کسی دوسرے ملک کا سفر کر رہا ہے، کہیں وہ اپنی بیکری میں کوئی نیا کیک بنا رہا ہے، کہیں وہ کسی برانڈڈ سٹور پہ شاپنگ کر رہا ہے۔ ایک ایک تصویر سے اس کی امارات کا اندازہ ہوتا تھا۔ وہ بنا متاثر ہوئے تصاویر نیچے کرنے لگی۔ چند ایک تصاویر میں سے ماہر کی جھلک نظر آئی تھی، لیکن مالا نے ان کو نہیں کھولا۔ اسے دلچسپی نہیں تھی۔ اس کا انگوٹھا نیچے کا سفر کرتا گیا، یہاں تک کہ وہ خود بخود ٹھہر گئی۔ وہ ایک چند برس پرانی ویڈیو تھی، کسی لکڑی کے گھر کا چھوٹا سا کچن۔ بیربل ایک ڈش میں تازہ بیک ہوئے براؤنیز اٹھائے کھڑا تھا، ساتھ ہی وہ کچھ کہہ رہا تھا، لیکن اس کے فون کی آواز بند تھی، وہ اس کی آواز نہیں سن سکتی تھی۔ اس کو دیکھ کے ہمیشہ یہ لگتا تھا کہ وہ اس شخص سے پہلے مل چکی ہے، کہاں، اسے یاد نہ تھا۔ عقب میں کسی کاؤنٹر پہ ایک میوزک باکس رکھا تھا، جس کے ساتھ ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اس کے گھنگریالے بال کمر سے نیچے تک گرتے تھے اور وہ کوہنیاں کاؤنٹر پہ جمائے ایک ہاتھ سے مسکراتے ہوئے میوزک باکس کی چابی گھماتی رہی۔ وہ اس کو پہچانتی تھی، ماہر نے اسے اسی لڑکی کی تصویر دکھائی تھی۔ حلال۔ میوزک باکس میں بنا ٹاور گول گول گھومنے لگا، آواز ہنوز بند تھی۔ اسی پل لڑکی نے نگاہیں اٹھائی اور کیمرے میں دیکھا۔ ایسے لگا اسے دیکھ رہی ہے۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسنی خیز لہر دوڑ گئی۔ پھر اس نے مڑی ہوئی پلکیں جھکا لی۔ کیمرہ واپس بیربل پہ چلا گیا، جو خفقے سے کچھ کہہ رہا تھا۔ اسی پل وہ چونکی۔ وہ آج کے بیربل سے مختلف تھا۔ اس کے بال لمبے تھے، جن کو پونی میں باندھ رکھا تھا۔ اس کا لباس زیادہ لاپرواہ تھا، کان کی بالی، گردن کی چین ایک دھماکے کی صورت میں سے کچھ یاد آیا۔ یہ وہی تھا جو اوشین ریسٹورانٹ پہ آیا تھا، اس سفید بالوں والے بوڑھے کے ساتھ۔ وہ بیکری بنانے کا کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے نیند اڑ چکی تھی۔ یہ وہی تھا۔ اس کی انگلیاں تیزی سے ٹائپ کرنے لگی۔ مجھے اپنا نمبر بھیجے، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ میسج بھیج کے بیک کیا تو وہی ویڈیو دوبارہ کھل گئی۔ اب پس منظر میں آتش دان کے ساتھ ونگ چیئر پہ نیم دراز ماہر دکھا رہا تھا۔ وہ ایک کتاب پڑھ رہا تھا۔ مالا نے انسٹاگرام بند کر دیا۔ اسے ان کی ویڈیوز دیکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ سڑک کے ایک طرف اپارٹمنٹ بلڈنگز کی قطار تھی اور دوسری جانب بوس فورس کا پانی تھا۔ سڑک کنارے بنے ٹریک پہ صبح بہت سے لوگ خود بھاگتے یا اپنے کتوں کو بھگاتے دکھائی دیتے تھے۔ آسمان ابھی ہلکا جامنی تھا اور سورج ٹھنڈا۔ البتہ عمارتوں کے کنارے نارنجی پڑنے لگے تھے۔ ایسے میں ماہر ٹریک پہ تیز قدموں سے چلتا آ رہا تھا۔ کانوں میں ایئرپورٹس لگے تھے اور وہ کلائی میں بندی گھڑی پہ اپنے قدم گن رہا تھا۔ چہرہ پسینے سے تر تھا اور سانس تیز۔ ایک نظر اپنی ٹانگ کو دیکھا، جس میں درد کی ٹیسیں اب بھی اٹھی تھی، پھر سر جھٹک دیا۔ چنگیز کی کال آ رہی ہے، کان میں سری نے اطلاع دی۔ آنسر، اس نے اتھل پتھل ہوئی سانسوں کے درمیان کہا۔ ٹریک پہ سامنے ایک لڑکی بھاگتے آ رہی تھی۔ بھاگتے سے اس کی اونچی پونی دائیں بائیں جھولتی تھی۔ وہ اس کی طرف ایک مسکراہٹ اچھال کے آگے بڑھ گئی، لیکن وہ نہیں مسکرایا۔ چہرہ سنجیدہ رکھے چنگیز کو سنتے ہوئے وہ سڑک کی طرف بڑھ گیا۔ آج پولیس اسٹیشن کا چکر لگا لو، تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ مجھے مایوس مت کرنا، تنبیہ کرتے ہوئے سڑک کنارے رکا۔ ٹریفک معمولی تھا، البتہ ہر روز یہ سڑک عبور کرنے سے پہلے قدم خود بخود رک جاتے، جھجک جاتے۔ وہ سیاہ ایس یو وی یاد آ جاتی۔
جب وہ اپنے اوپر اپارٹمنٹ میں داخل ہوا تو اوپن کچن میں بیربل فرید منہ بسورے بیٹھا تھا، نیند میں ڈوبی آنکھیں بار بار جمائی روکتا۔ آج ہماری سلیپنگ بیوٹی اتنی جلدی کیسے اٹھ گئی؟ اس پہ ایک گہری نظر ڈال کے وہ فریج کی طرف بڑھا۔ میں تو ایک آرڈر کے لیے اٹھا ہوں جسے صبح میں ڈلیور کرنا ہے، تم بتاؤ تمہاری چارجنگ مکمل ہو گئی؟ تڑک سے جواب دیا۔ ماہر نے جواب نہیں دیا، پھر سے ایک سبز پانی والی بوتل نکالی اور لیونگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے اپنا جیب خرچ پورا چاہیے، اس نے پیچھے سے پکارا۔ اگلے 4 سال تک تم اسی پہ گزارا کرو گے، اور اگر میں انکار کر دوں تو 4 سال تک اپنا حصہ ملنے کا انتظار کرو۔ وہاں بے نیازی ہی بے نیازی تھی۔ بیربل نے کینہ توڑ نظروں سے اس کی پشت کو دیکھا۔ وہ اب لیونگ روم کے صوفے پہ جا بیٹھا تھا اور گلاس میں اپنا مشروب انڈیل رہا تھا۔ آج شام کا سورج غروب ہونے سے پہلے تم اپنے ہاتھوں سے میرا جیب خرچ بڑھاؤ گے۔ ماہر نے مڑے بغیر ہاتھ جھلا کے اسے جانے کا اشارہ کیا اور اپنے مشروب کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کیک فائنل کر کے ڈیلیوری ٹیم کے حوالے کرنے کے بعد بیربل فرید بیکری سے باہر نکل آیا۔ صبح ابھی دوپہر میں نہیں بدلی تھی۔ سڑک کنارے بچھی کرسیوں پر بیٹھے لوگ ناشتے اور قہوے سے لطف اندوز ہوتے دکھائی دیتے تھے۔ ترکش کافی کی مہک سارے میں پھیلی تھی۔ وہ ایسے ہی ایک ریسٹورانٹ کے باہر بنے چھجے تلے بچھی کرسی پر بیٹھ گیا اور مسکرا کے موبائل کان سے لگایا۔ آخری دفعہ آپ سے بات کرنے پہ جیب خرچ آدھا ہو گیا تھا، اس دفعہ آپ مجھے کنگال کروائیں گی۔ مصنوعی اداسی سے بات کا آغاز کیا۔ آپ ابھی تک جیب خرچ پہ گزارا کرتے ہیں؟ وہ حیرت سے بولی۔ بیربل گڑبڑا گیا۔ نہیں، میرا اپنا بزنس ہے، لیکن اس نے شیپ کھجائی۔ آسانی سے آیا پیسہ کسے برا لگتا ہے؟ آپ میری جگہ ہوتی تو کیا کرتی؟ میں باقی کا جیب خرچ لینے سے بھی انکار کر دیتی اور خود کما کے کھاتی۔ بیربل فرید نے موبائل کان سے ہٹا کے گھورا۔ شکر ہے میں اپنی زندگی کے مشورے آپ سے نہیں رہتا۔ خیر بتائیے آپ کو کیا بات کرنی تھی؟ اور اس نے بنا تمہید کے پوچھ لیا۔ مالک صاحب آپ کے کیا لگتے ہیں؟ بیربل نے گہری سانس بھری۔ کچھ نہ لگتے اگر ابا کی پیدائش کے بعد دادا دادی کی طلاق ہو جاتی۔ یعنی وہ آپ کے چچا ہیں؟ دراصل ہمارے اگلے پچھلے گناہوں کی سزا قدرت نے ہمیں اسی دنیا میں مالک کی صورت میں دے دی ہے۔ وہ سڑک کنارے کرسی پہ بیٹھا آتے جاتے لوگوں کو دیکھتے ہوئے مسکرا کے کہہ رہا تھا۔ بیربل، وہ خفا ہوئی۔ میں سنجیدہ ہوں۔ آپ مالک کو کیسے جانتی ہیں؟ آپ ان کے ساتھ بہت پہلے میرے ریسٹورانٹ آئے تھے۔ اچھا؟ وہ حیران ہوا، اسے یاد نہیں تھا۔ مجھے آپ کو پہچاننے میں بہت دیر لگی۔ ہاں، آپ کو پہچان کرنے میں دیر ہی لگتی ہے، لیکن وہ سنے بغیر کہہ رہی تھی۔ مالک صاحب سے میں کئی برس پہلے ملی تھی، پھر وہ غائب ہو گئے۔ میں ان کا پورا نام نہیں جانتی تھی، لیکن جب میں اور آپ ہوٹل میں ملے تھے تب وہاں مجھے مالک صاحب نے کال کر کے بلایا تھا۔ تب میں نہیں جانتی تھی کہ کیف کون ہے، رک کے تصحیح کی، یعنی کہ آپ کا مینیپولیٹو اور جھوٹا بھائی کون ہے۔ آہ، یہ الفاظ میرے کانوں میں خوبصورت موسیقی کی طرح گونج رہے ہیں۔ وہ ہنسا۔ مالک صاحب کے کال کے باوجود میں ان کو پہچان نہیں سکی۔ مالک ایک کامن نام ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ وہی مالک صاحب ہوں گے، لیکن وہ جانتے تھے کہ میں وہی کشمالہ ہوں۔ پھر بھی وہ خود سامنے نہیں آئے۔ آپ کو بھیج دیا کیوں؟ مالک کا دماغ کیسے کام کرتا ہے ابھی سائنسدان اس پر تحقیق کر رہے ہیں۔ جیسے ہی کوئی اسٹڈی سامنے آئے گی میں آپ کو اطلاع کر دوں گا۔ بیربل، اس کی آواز میں برہمی در آئی۔ تمام۔ وہ سنجیدہ ہوا، پھر شیپ کھجاتے ہوئے سوچنے لگا۔ مالک کافی پچیدہ انسان ہے۔ وہ کوئی کام کیوں کرتا ہے میں نہیں جانتا، ماہر بھی نہیں جانتا، لیکن وہ بغیر وجہ کے کچھ نہیں جانتا۔ کیف نے کہا تھا کہ میرا ریسٹورنٹ اس نے نہیں مالک صاحب نے بکوایا تھا۔ کیا واقعی؟ وہ سوچ کے بول رہی تھی۔ کیف میرا باپ تھا مالا، قاسم علی امتیاز فرید۔ وہ خفکی سے گویا ہوا۔ وہ جو روبوٹ نامی بھائی ہے میرا، اس کا نام ماہر ہے۔ ہاں وہی، ناپسندیدگی سے جواب آیا۔ میرا بھائی ایک مینیپولیٹو اور دھوکے باز انسان ہے، پھر جیسی یاد ہے، اور کنجوس بھی۔ دل کو ٹھنڈک ملی۔ لیکن وہ سچ کہہ رہا تھا۔ آپ کے ریسٹورنٹ بکوانے میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ آپ چاہیں تو ہم مل کے ایک ماہر فرید ہیٹ کلب بنا سکتے ہیں، لیکن شاید آپ کو مجھ سے کوئی اور کام بھی تھا۔ ساتھ ہی کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی۔ مجھے مالک صاحب سے بات کرنی ہے۔ اس کا اندازہ سنجیدہ اور دو ٹوک تھا، جیسے وہ یہ پہلے سے طے کر چکی تھی۔ پوچھ سکتا ہوں کیوں؟ نہیں۔ بیربل کے چہرے کے زاویے بگڑے۔
میں آپ کو اس روبوٹ کا نمبر دے سکتا ہوں مگر دھیان سے بات کیجیے گا کہیں کرنٹ نہ لگ جائے. تھینک یو. ویسے مالا، وہ بہت لہجے کو پرخلوص بنا کے بولا، آپ مجھ پہ بھروسہ کر سکتی ہیں، میں اس گفتگو کے بارے میں ماہر کو نہیں بتاؤں گا. آپ 5 منٹ کے اندر اس کو بتا دیں گے لیکن مجھے فرق نہیں پڑتا. بے نیازی سے کہہ کے کال کاٹ دی. بیربل فرید کی شیطانی مسکراہٹ اس کے چہرے پہ واپس آ چکی تھی. ماہر، مجھے کشمالہ کا فون آیا تھا. اس کی انگلیاں ٹائپ کر رہی تھی. وہ بہت پریشان لگ رہی تھی اور اس کو میری مدد چاہیے. اگر تم اس بارے میں مزید جاننا چاہتے ہو تو ہم سورج غروب ہونے کے بعد بات کر سکتے ہیں. موبائل رکھ کے اس نے ویٹر کو اشارہ کیا. مسکراہٹ لبوں سے جدا نہیں ہو رہی تھی. جب تک ویٹر اس کا کیوا لے کر آیا اس کے فون پہ بینک کا میسج آ چکا تھا. اس کا بقایا جیب خرچ اس کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا گیا تھا. سریار کا پولیس اسٹیشن ایسا ہی تھا جیسا کوئی سرکاری دفتر ہوتا ہے. میزوں پہ بکھرے کاغذ، ٹائپنگ کی آواز، اپنے ڈیسک پہ جھکے ریسیور اٹھا اٹھا کے ہدایات دیتے آفیسرز. مین ہال کے سلائیڈنگ ڈور کو کھول کے وہ اندر داخل ہوا تو چنگیز کا چہرہ دکھائی دیا. لبوں میں سگریٹ ڈبائے وہ لائٹر سے اسے سلگا رہا تھا. اسے آتے دیکھ کے مسکرا کے کھڑا ہوا. خوشخبری یہ ہے کہ ہم تمہارے ایک تعاقب کار کے قریب پہنچ گئے ہیں. ماہر نے یہ بات سنجیدگی سے سنی. کوٹ کا بٹن کھولتے ہوئے بیٹھا اور ٹانگ پہ ٹانگ جما لی. وہ آفس جانے کے لیے تیار لگ رہا تھا. سوٹ میں ملبوس جیل سے سمٹے بال. تم چند برس پہلے حلال اور بیربل کے ساتھ چھٹیاں گزارنے استنبول آئے تھے. یہ اس وقت کی بات ہے جب تم لوگ لندن میں رہتے تھے. تم 3 افراد تھے لیکن واپسی پہ تم 4 تھے. تمہارے ساتھ ایک عورت بھی یہاں سے گئی تھی جس کو تم نے حلال کی نینی کے طور پہ ہائر کیا تھا. وہ خاموشی سے سنے گیا. کسی نے پولیس ڈیٹا بیس کے ذریعے اس عورت کی تفصیلات معلوم کرنے کی کوشش کی ہیں جو تمہارے ساتھ لندن گئی تھی، لیکن انٹیریئر منسٹری کے ریکارڈز میں اس عورت کی معلومات سیل شدہ ہیں. یعنی کوئی بھی ان کو ہائر سیکیورٹی کلیئرنس یا کورٹ آرڈر کے بغیر نہیں دیکھ سکتا. اچھا. اس نے لا علمی سے شانے اچکائے. چنگیز نے سلگتے سگریٹ کو ایشٹرے کے کنارے جھٹکا. راگ کے چند ٹکڑے نیچے جا گرے. دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر وہ حلال کے ساتھ کھو گئی تھی تو تم نے اس کا ریکارڈ کیوں سیل کروایا؟ وہ غور سے اپنے دوست کو دیکھ رہا تھا. میرے پاس ضائع کرنے کے لیے بہت پیسہ ہے. وہ ہلکا سا مسکرایا. یا شاید وہ کھوئی نہیں تھی اور تم نے خود اس کو کہیں چھپا رکھا ہے. چنگیز اس کی آنکھیں پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا. شاید وہ کچھ جانتی ہے یا تمہیں ڈر ہے کہ تمہارے دشمن اس کو نقصان پہنچائیں گے. کیا تم اس شخص کو ڈھونڈ پائے ہو جو میری معلومات لینے کی کوشش کر رہا تھا؟ چنگیز نے گہری سانس لی اور ایک پرنٹ آؤٹ سامنے رکھا. انٹیریئر منسٹری کے ڈیٹا بیس میں کچھ سرچ کرنے کے لیے سرکاری افسر کو اپنا بیج نمبر یا یوزر آئی ڈی استعمال کرنی پڑتی ہے. یعنی میں دیکھ سکتا ہوں کہ آگے. اس نے ہاتھ گھما کے گفتگو کی رفتار تیز کرنے کا اشارہ کیا. ساتھ ہی کلائی پر بندی گھڑی دیکھی. چنگیز نے قدرے ناگواری سے اسے دیکھا لیکن ضبط کیا. یہ ہے وہ پولیس آفیسر جس نے عورت کو کھوجنے کی کوشش کی ہے. اس نے پرنٹ آؤٹ سامنے لہرایا. وہاں ایک بھورے بالوں والی خوبصورت سے پولیس آفیسر نظر آ رہی تھی. لیکن جس وقت یہ سرچ کی گئی، چنگیز نے تجسس کے لیے وقفہ دیا. اس وقت وہ کچھ اور کہہ رہی تھی. ہاں، سرچ کے وقت وہ ایک سیمینار سے خطاب کر رہی تھی. اس کا مطلب ہے وہ سرچ اس نے خود نہیں کی. تمہیں کیسے معلوم؟ کیونکہ سرکار کا کلائنٹ کبھی بھی اپنی اصل شناخت سے سرچ نہیں کرے گا. وہ کسی اور کی آئی ڈی استعمال کرے گا. کیا یہ شادی شدہ ہے؟ وہ سپاٹ سے انداز میں پوچھ رہا تھا. چنگیز نے سر دائیں بائیں ہلایا. اتنی خوبصورت عورت اکیلی نہیں ہوتی. کوئی منگیتر بوائے فرینڈ؟ چنگیز نے ناپسندیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے پہلو بدلا. میں قومسار ہوں ماہر بے. مجھے میری جاب مت سکھاؤ. میں یہ سب کر چکا ہوں. اس عورت کا ایک بوائے فرینڈ ہے جو اس کے ساتھ رہتا ہے. اور چنگیز کی آنکھیں پھر سے چمکی. تجسس کے لیے وقفہ دیا. اور وہ ایک پاکستانی ہے. ماہر نے گھڑی کو دیکھتے ہوئے سوالیہ ابرو اٹھائے. چنگیز کے کندھے نیچے گر گئے. چہرے کے زاویے بگڑ گئے. ہاں، اس کا نام غالب نواز ہے. وہ فاتح میں رہتا ہے. اپنا ہوٹل بزنس ہے. بس؟ وہ کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا. میں اس کو تفتیش کے لیے بلا سکتا ہوں لیکن وہ 1 گھنٹے میں باہر ہوگا. اس کی گرل فرینڈ پولیس آفیسر ہے. وہ کہہ دے گی کہ یہ سرچ اس نے کی ہے. سیمینار میں بریک کے دوران یا ایسا کچھ. میرے پاس اس کو پکڑنے کے لیے کوئی خاص وجہ نہیں ہے. اور تم نے یہ سب بتانے کے لیے مجھے بلایا ہے؟
میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ پولیس اپنا کام کر رہی ہے، کوئی بھی تمہارے بارے میں سرچ کرے گا تو وہ تمہارے ریڈار پہ ہوگا۔ وہ بھی ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ اور کیا پولیس نے چیک کیا ہے کہ اس ہوٹل اونر کے پاس کوئی سیاہ ایس یو وی ہے؟ چنگیز پوری طرح چونکا۔ اوہ! وہ تیزی سے کی بورڈ پہ جھکا، کھٹ کھٹ کچھ ٹائپ کیا، نگاہیں اسکرین پہ دورائیں، پھر اس کے ابرو استجاب سے اٹھے۔ غالب کے نام پہ 2 گاڑیاں رجسٹرڈ ہیں، جن میں سے ایک سیاہ ایس یو وی ہے، لیکن یقیناً میرے ایکسیڈنٹ سے پہلے وہ چوری ہو گئی ہوگی۔ تمہارے ایکسیڈنٹ سے ایک رات قبل اس نے ایس یو وی چوری ہونے کی رپورٹ درج کروائی تھی۔ کچھ دن بعد اس کی کار استنبول سے چند میل دور سے ملی تھی۔ اس کا ایک شیشہ ٹوٹا ہوا تھا۔ پولیس نے قیاس کیا کہ شرارتی لڑکوں سے لے گئے تھے اور چند دن گلگپارہ کرنے کے بعد واپس چھوڑ گئے تھے۔ استنبول میں ایسا ہوتا رہتا ہے۔ چنگیز نے بازو لمبے کر کے ریسیور اٹھایا، لیکن ماہر نے فوراً سے کریڈل پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے چونک کے اسے دیکھا۔ ابھی اسے گرفتار مت کرو، وہ 1 گھنٹے میں باہر نکل آئے گا، اس پہ چند دن نظر رکھو۔ اگر اس نے دوبارہ میرے بارے میں کچھ سرچ کرنے کی کوشش کی تو اسے تھانے لے آنا۔ میں کار کا وارنٹ نکلوا کے اس کا فورینسک کروا سکتا ہوں، میں اس کو چارج بھی کر سکتا ہوں۔ چنگیز نے ریسیور واپس رکھا، لیکن اس کے انداز میں کچھ غیر آرام دہ سا تھا۔ کچھ دن ٹھہر جاؤ، مجھے انقرہ جانا ہے، میں وہاں سے واپس آ جاؤں، پھر ہم اس معاملے کو دیکھیں گے۔ چنگیز نے ریسیور واپس رکھ دیا اور آنکھوں کی پتلیاں سکیڑے اسے دیکھنے لگا جو اب دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ ماہر بے، اس کی آواز سنجیدہ تھی۔ ماہر چوکھٹ سے پلٹا، سوالیہ انداز میں ابرو اٹھائے۔ اس تھانے کے باہر میں تمہارا دوست ہوں، لیکن یہاں میں پولیس قومسار ہوں۔ یہ آخری دفعہ تھا جب تم نے مجھے بتایا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اس کے انداز میں تنبیہ تھی۔ ماہر نے سر کو خم دیا۔ قومسار بے، وہ نرمی سے مسکرایا۔ میری درخواست ہے کہ آپ اگلے جمعرات تک اس کو گرفتار نہ کریں۔ اگر میں تب تک انقرہ سے واپس نہ آیا تو بے شک اس کو گرفتار کر لینا۔ تب تک میں اس میں نظر رکھوں گا، اگر کوئی ٹھوس وجہ مل گئی تو میں اس کو گرفتار کر لوں گا۔ وہ ایک لفظ پہ زور دے کر بولا۔ ماہر مسکرا دیا، کہا کچھ نہیں۔ اور حلال کی نینی کو پولیس کی حفاظت درکار ہوگی تاکہ وہ لوگ اس کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ میں اس کی حفاظت کر سکتا ہوں، تم اپنا کام کرو، میں اپنا کروں گا۔ اس نے سلائیڈنگ ڈور کھولا اور باہر نکل گیا۔ چنگیز نے فون ریسیور کر دیکھا، پھر مٹھی بھینچی اور کیلنڈر دیکھا۔ اگلے جمعرات کے آنے میں بھی 13 دن پڑے تھے۔ سیڑھیاں تاریک تھیں اور ہر طرف چارے تھے، گرد تھی۔ وہ قدم قدم چلتی نیچے جا رہی تھی۔ دفتر اسے کھانسی آئی۔ اس نے لبوں پہ ہاتھ رکھا، پھر چونکی۔ سیڑھیوں کے اختتام پہ نیچے ایک ہال کمرہ تھا، وہاں کوئی کھڑا تھا، کندھوں پہ شال لیے، کلائیوں میں سونے کے کنگن۔ ماں! اس کی آنکھیں خوشی سے پھیلی، تیزی سے چند زنے ابرو کیے۔ وہ ایک دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ وہ ان کی شال سفید تھی، پشمینہ کی نئی نکوڑ شال، اور ان کا جسم فربہا نہیں تھا، وہ پتلی تھی جیسے جوانی میں ہوتی تھی۔ ان کا رخ دوسری جانب تھا۔ آہٹ میں وہ پلٹی، اس کو دیکھا۔ ان کا چہرہ مدھم روشنی میں واضح ہوا۔ وہ بھی جوان تھا، سفید اور خوبصورت، لیکن وہ مسکرا نہیں رہی تھی، وہ بس اس کو دیکھ رہی تھی۔ ماں، آپ زندہ ہیں؟ وہ تیزی سے ان کے قریب آئی، ان کا ہاتھ چوما، وہ گرم تھا، اس پہ جھریاں نہیں تھی۔ ماں نے جواب نہیں دیا، بس دوسرا ہاتھ بڑھایا اور دروازے کا ناب گھمایا۔ وہ کھلتا چلا گیا۔ مالا نے چونک کے اس طرف دیکھا۔ وہ ایک کمرہ تھا، اس میں اوپر نیچے بہت سے رول شدہ نقشے بھرے تھے، میز پر، شیلف پر، ہر طرف جالوں اور گرد سے اٹے ہوئے نقشے۔ ماں نے چہرہ اس کے قریب کیا، دھیرے سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ فلیش لائٹ ڈھونڈو۔ فلیش لائٹ؟ کیا مطلب؟ اس نے چھبے سے انہیں دیکھا، وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اسی پل کانوں میں تیز آواز گونجی، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ یکدم اس کی آنکھ کھلی، وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی، نظر الارم کلاک پہ پڑی۔ 3:08۔ وہ چند لمحے بیٹھ کے گہرے گہرے سانس لیتی رہی۔ ماں کو اس نے ان کی وفات کے بعد پہلی دفعہ ایسے خواب میں دیکھا تھا کہ حقیقت کا گمان ہوتا تھا۔ ماں کے خواب اس کو اکثر آتے تھے، پرانے دنوں کا ری پلے، ان کی موت سے پہلے کا کوئی اچھا دن، وہ سب خیالات کا ہجوم ہوتے تھے، لیکن یہ خواب، یہ ایسا تھا جیسے وہ ماں سے ان کے مرنے کے بعد پہلی دفعہ ملی ہو۔ اسے سلیمہ آنٹی کی باتیں یاد آئیں جو انہوں نے ماں کے جنازے والے دن کچن میں کھڑے اس کو کہی تھی۔ اس نے سر جھٹکا اور موبائل اٹھایا، نوٹس کھولے اور ٹائپ کرنے لگی۔ 3:09 AM 3:08 AM۔ آج کی تاریخ ڈالی اور فون رکھ دیا۔ آدھی رات کی آواز ایک ہی وقت پہ کیوں آتی تھی؟ اس کا دماغ سمجھنے سے قاصر تھا۔ زیاد کہاں گیا؟
دفتن خیال آیا تو چونک کے دیکھا زیاد کے حصے کا بیڈ خالی تھا. اس نے پیروں میں سلیپرز پہنے اور کمرے سے باہر آئی. گھر کے دوسرے بیڈ روم کو زیاد اپنا آفس بنا رکھا تھا. اس کا دروازہ بند تھا اور در سے روشنی کی لکیر جھانک رہی تھی. یقیناً وہ لکھنے میں مصروف تھا. کیا اسے دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے یا باہر رک کے سننا چاہیے؟ اف مالا، اس نے خود کو ڈانٹا. اسے تجسس میں نہیں پڑنا چاہیے، اسے زیاد کی جاسوسی نہیں کرنی چاہیے. وہ واپس کمرے میں آ گئی، لیٹ گئی. نیند پھر سے غالب آنے لگی. زیاد سلطان کے ہوم آفس میں کارپیٹ بچھا تھا اور ایک ورک ٹیبل رکھی تھی جس پہ اس کا لیپ ٹاپ کھلا تھا اور وہ اینک لگائے اسکرین کو بے توجہی سے دیکھ رہا تھا. کمرے میں ایک زرد لیفٹ ٹیبل لیمپ جل رہا تھا جس نے سارے میں روشنی بکھیر رکھی تھی. دفعتاً فون زوں زوں ہونے لگا. اسے ناپسندیدگی سے اسکرین کو دیکھا. نگینہ بیگم کی کال آ رہی تھی. جی امی. گہری سانس لے کر کال اٹھائی. تم تو ماں کو ایسے بھولے ہو جیسے تمہاری کبھی اس کو ضرورت دوبارہ نہیں پڑے گی. اور جیسے مسکرا کے کہہ رہی تھی. ایسی بات نہیں ہے. اس نے سر جھکا دیا. بس میں ایک نئی زندگی شروع. حلال کی ایک نینی ہے زیاد، مجھے اس کو تلاش کرنا ہے. وہ چونکا، بے اختیار دروازے کو دیکھا، پھر آواز مزید دھیمی کی. امی میں ان معاملوں میں نہیں پڑنا چاہتا. غالب اس کو تلاش کرنے میں ناکام رہا ہے. غالب کون؟ میرا کلائنٹ استنبول میں ہوتا ہے. ہاں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ حلال کہتی ہے کہ وہ جھیل کنارے گھر میں مقیم ہے، اس شہر میں جہاں ماہر فرید رہتا ہے. زیاد نے سامنے رکھے کاغذ کو مٹھی میں بھینچ لیا. کرب سے آنکھیں بند لی. میں اس شخص کا نام نہیں سننا چاہتا. اور آپ؟ اس نے اس کے تمام ٹریول ریکارڈ سیل کروا رکھے ہیں. آپ کے موکل کیا کہتے ہیں؟ اس کا نام جانے بغیر اس کو نہیں ڈھونڈ سکتے، اس لیے مجھے تمہاری مدد چاہیے. اگر تمہیں اس کو ڈھونڈنا ہوتا تو کیسے ڈھونڈتے؟ وہ چند لمحے اسکرین کو سوچتی نظروں سے دیکھ رہا تھا. آپ کو یقین ہے کہ اس نے اسے چھپا رکھا ہے؟ وہ احتیاط نام لیے بغیر دروازے پہ بار بار ایک نظر ڈال لیتا تھا. مجھے یقین ہے. اس عورت کا نام جاننے کا فائدہ نہیں. اس نے اسے جس گھر میں چھپایا ہے وہ اس عورت کے نام پہ نہیں ہوگا، اس کے اپنے نام پہ ہوگا. کرائے کے گھر کا ورثہ نہیں لے گا. غالب سے کہیں کہ اس کے بلکہ اس کے پورے خاندان کی پراپرٹی کا ریکارڈ چیک کرے. اسے آسانی سے پولیس ڈیٹا بیس میں یہ سب مل جائے گا. کوئی ایسا گھر جو جیسے واٹر باڈی، سمندر، جھیل، تالاب کے قریب ہو، جو اسے خرید رکھا ہو یا لیس کیا ہو، وہ اس گھر میں ہوگی. وہ دھیمی آواز میں کہہ رہا تھا. کال بند کر کے وہ باہر نکلا اور دبے قدموں میں کمرے میں واپس آیا. وہ تب تک سو چکی تھی. زیاد بھائی استنبول کیوں نہیں جانا چاہتے؟ رامین اور اس کے شوہر نے ان دونوں کو لنچ پہ بلایا تھا. سمندر کنارے کارنش پہ بنے ایک اوپن ایئر ریسٹورینٹ میں وہ چاروں اس وقت موجود تھے. دوپہر کا وقت تھا اور سورج قدرے ٹھنڈا تھا. ایک طرف سمندر تھا اور دوسری طرف ریت پہ دور دور تک بینچ اور میزیں رکھی تھی. وہ دونوں اس وقت بوفے ٹیبل کے ساتھ کھڑی اپنی اپنی پلیٹس اٹھا رہی تھی. زیاد اور تیفور، رامین کا شہر، ابھی پیچھے بینچ پہ آمنے سامنے بیٹھے تھے. دونوں موبائلز پہ لگے تھے. البتہ وہ کھانا نکالنے اٹھ کھڑی ہوئی تھی. اس کو چھٹی نہیں مل رہی یا شاید استنبول کا نام سن کے ہی وہ چڑچڑا ہونے لگتا ہے. وہ قدرے اداس لگ رہی تھی. اس نے اسکن کلر کے عبائے پہ ہم رنگ سٹیول یوں اور رکھا تھا کہ سامنے کے بال اور کانوں کے ٹاپس دکھائی دے رہے تھے. آنکھوں پہ سیاہ گلاسز تھی. اس کا عبایا پہننے کا اپنا سٹائل تھا. وہ نیچے سے کھلا ٹراؤزر شرٹ پہن کے اوپر عبایا کیپ کی طرح پہنتی جو سامنے سے کھلا ہوتا. آستین پیچھے موڑ لیتی. کلائی میں گھڑی بریسلیٹ اور انگلیوں میں انگوٹھیاں دمکتی رہتی. سعودی عرب سخت شریعت کے دور سے نکل کے آہستہ آہستہ ماڈرنائز ہو رہا تھا. یہ محمد بن سلیمان کا دور تھا اور اب عبایا یا اسکارف نہ اوڑھنے پر کوئی کسی عورت کو کچھ نہ کہتا تھا. جدہ میں ویسے بھی خارجیوں کی کثیر تعداد تھی. خارجی عورتیں جو اپنے ملک میں عبایا نہیں پہنتی تھیں وہ کلچر کا احترام کرتے ہوئے سعودی عرب میں اس کو اوڑھ لیتی تھی. اب بہت سی سعودی عورتیں بھی سب سامنے سے کھلا عبایا پہن کر سر ڈھکے بنا باہر نکلتی تھیں. اکثر کے بوائے کٹ بال کٹے ہوتے تھے کیونکہ بہت سی سعودی عورتیں لمبے بال پسند نہیں کرتی. البتہ سکن دکھانا یعنی بنا آستین کے لباس پہننا وہ آج بھی معیوب سمجھا جاتا تھا اور سعودی عورتوں کی اکثریت اپنا سیاہ عبایا اور نقاب اسی طرح کرتی آ رہی تھی. آپ لوگوں نے عمرہ بھی نہیں کیا ابھی تک؟ رامین نے جیسے یاد دلایا. زیاد ہی راضی نہیں ہے. کب سے کہہ رہی ہوں کہ عمرہ کریں، کبھی آج کبھی کل پہ ٹال دیتا ہے. وہ اکھڑے اکھڑے انداز میں پلیٹ میں مندی کے چاول ڈال رہی تھی. مندی سعودیوں کی پسندیدہ ڈش تھی. سفید زردہ چاولوں کے اوپر ریزن، خشک میوے وغیرہ کے ساتھ روسٹ ہوئے دمبے کے پیس پڑے ہوتے تھے. اس ریسٹورانٹ کے مندی کے ساتھ جرجر کے پتے بھی سرو کر رکھے تھے. البتہ اس کا کچھ کھانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا.
آپ زیاد بھائی سے خفا ہیں؟ رامین نے غور سے اس کو دیکھا. اس نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے یا شاید اس کی ماں نے. کیا وہ سبرینا کے بارے میں کچھ نہیں بتاتے؟ میں نے ایک دو دفعہ ذکر چھیڑا تھا، اس نے سختی سے کہہ دیا کہ اس بارے میں بات نہیں کرے گا. پھر آپ کو سبرینا کے گھر والوں سے بات کرنی چاہیے، ویسے اصل کہانی بتا سکیں گی. وہ سرخ سوس اپنی پلیٹ میں ڈالتے ہوئے سرگوشی میں بولی. مالا کے اندر کسی غیر آرام دہ احساس نے پہلو بدلا. میں اپنے شوہر کی پیٹھ پیچھے اس کی جاسوسی نہیں کر سکتی رامین. جاسوسی کی نیت سے نہ کریں، یہ سوچے کہ حقیقت معلوم ہونے پہ آپ دونوں کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے اور آپ اس شخص سے نجات حاصل کر لیں گی. پھر وہ کچھ سوچنے لگی. زیاد بھائی استنبول کے نام سے چڑھنے کیوں لگے ہیں؟ شاید اسے استنبول پسند نہیں ہے، یا شاید وہاں کوئی پسند نہیں ہے. اس نے زور دیا. مالا نے چونکے سے دیکھا، پھر سر جھٹک دیا. اگر تم کیف کی بات کر رہی ہو تو زیاد اس کو ٹھیک سے جانتا تک نہیں تھا، نہ اس کے ذہن میں کہیں ہوگا. وہ صرف میرا ڈرائیور تھا اور کچھ نہیں، اس لیے زیاد کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. یقیناً. آپ کی لپسٹک مٹ گئی ہے، اس نے اب نوٹ کیا تھا. مالا کے چہرے پہ سایہ سا گزرا. وہ پھیکا سا مسکرائے. اچھا کوئی بات نہیں. وہ دونوں اب بفے ٹیبل پہ کافی آگے پہنچ چکی تھی. مالا نے پلیٹ کی ایک نظر ٹیبل کے دھانے کو دیکھا. زیاد اور ہارون بھی اب اپنے پلیٹس اٹھا رہے تھے. زیاد چپ چپ سا تھا. وہ یہاں آنا ہی نہیں چاہتا تھا، لیکن اس نے مالا کو انکار نہیں کیا تھا. ہارون بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ جواباً ہوں ہاں کر رہا تھا. یہاں آنے سے پہلے جب تیار ہو کے وہ آئینے کے سامنے کھڑے لپسٹک لگا رہی تھی تو وہ اس کے عقب میں آ کھڑا ہوا تھا. وہ مسکرائی تھی. وہ نہیں مسکرایا. اتنے ڈارک لپسٹک لگا رہی ہو؟ اس کے لہجے میں ناپسندیدگی تھی. مالا چونکی. لپسٹک والا ہاتھ نیچے کیا. یہ نیوڈ شیڈ ہے، اس عبائے کے ساتھ یہی جاتی ہے. تمہیں اپنی سکن کا خیال رکھنا چاہیے، جتا کے کہتے ہوئے وہ پیچھے سے ہٹ گیا. اس نے چونک کے آئینے میں دیکھا. ہونٹ تلے ایک دانہ نکل رہا تھا. یہ صبح تک یہاں نہیں تھا، تازہ تازہ پھوٹا تھا. اس نے دھیرے سے لپسٹک رکھ دی، پھر ٹیشو پیپر سے ہونٹ رگڑ دیا. لپسٹک بہت مدھم ہو گئی. جب شوہر کہہ دے کہ اسے بیوی پہ کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی تو پھر ساری دنیا بھی اس کو اچھا کہہ دے، وہ بیوی کے دل سے اتر جاتی ہے. رامین کا شوہر ہارون اس کی تمام برائیوں اور شکایتوں کے برعکس کافی خوش مزاج اور باتونی سا انسان لگتا تھا. جب وہ چاروں اپنا کھانا لے کر آمنے سامنے آ بیٹھے تو ہارون خوش مزاجی سے کہنے لگا. بھابھی، آپ کا ذکر میں کافی عرصے سے رامین سے سن رہا ہوں. یہ آپ کے ریسٹورینٹ کی بہت تعریف کرتی تھی. کتنے بڑے بڑے کرائسس آئے، لیکن آپ نے اس ریسٹورینٹ کو ایک دن کے لیے بھی بند نہیں ہونے دیا. وہ مسکرا دی اور عادت زیاد کو دیکھا. ان چاروں نے اب سن گلاسز اتار دیے تھے، ایسے میں زیاد کی آنکھیں بالکل سپاٹ سی دکھائی دے رہی تھی. وہ سر جھکائے اپنے ہریسہ میں چمچ ہلا رہا تھا. مالا کی مسکراہٹ پھیکی پڑی. ادھر ہارون نوٹس کیے بنا بولے جا رہا تھا. مجھے حیرت ہے کہ آپ جیسے کام کرنے والی لڑکی ابھی تک جدہ میں فارغ کیوں ہیں؟ آپ کو تو کچھ کرنا چاہیے. اب کی بار زیاد سلطان نے بے چینی سے پہلو بدلا، لیکن کہا کچھ نہیں. رامین خاموشی سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہی تھی. جی ہارون بھائی، دراصل میں اپنے اقامہ پہ جاب نہیں کر سکتی. تو اقامہ ٹرانسفر کروا لینا. جہاں بھی آپ جاب شروع کریں گے آپ کا امپلائی آپ کے اقامے کو اپنے ساتھ ٹرانسفر کروا دے گا. وہ مزے سے بولی. جی میں جانتی ہوں، اتنا ریسرچ تو اب تک کر چکی تھی. اگر آپ کو کفیل چاہیے تو میں. زیاد نے بہت ضبط سے چمچ نیچے رکھا، پھر چہرہ اٹھا کے ہارون کو دیکھا اور جبرن مسکراتے ہوئے بات کاٹی. ایک دفعہ کشمالہ کو جاب مل جائے تو میں اس کا اقامے کا مسئلہ حل کروا دوں گا. اس کا انداز دفاعی تھا. بات کاٹ جانے پہ ہارون ایک دم چپ ہوا، پھر پوری توجہ سے زیاد کو دیکھا. آپ کہاں جاب کرتے ہیں؟ ہارون نے ایک دم سے سوالات کا رخ اس کی طرف موڑ دیا. رامین نے ٹیبل کے نیچے سے اس کو پیر مارا، لیکن وہ پوری طرح سے زیاد کی طرف متوجہ تھا. میں ٹی ایم میں کام کرتا ہوں، ایڈورٹائزنگ فرم ہے. میں مارکیٹنگ مینیجر ہوں. جس کا کنٹری ہیڈ طائف الغیر ہے؟ ہریسے سے بھرا چمچ لبوں تک لے جاتے ہوئے چھلک پڑا. وہ چونک کے ہارون کو دیکھنے لگا. جی طائف میرا باس ہے. اس نے تھوک نکلا. انٹرسٹنگ. طائف کے والد میرے کفیل ہیں. الغریر فیملی سے ہمارے برسوں پرانے تعلقات ہیں. آپ کو کوئی بھی کام ہو تو مجھے بلا جھجک کہیے گا. مالا نے بلا اختیار اسے دیکھا. اس کے لبوں تک چند الفاظ ہے. معید کی شادی کے لیے چھٹی. لیکن تھینک یو، میرا نہیں خیال مجھے کوئی ایسا کام ہوگا. زیاد اسی پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ واپس ہریسہ کی طرف متوجہ ہو گیا. مالا کے الفاظ حلق میں دم توڑ گئے.
رامین بتا رہی تھی کہ آپ کے ریسٹورینٹ پہ ایک دفعہ پولیس آ گئی تھی. ہارون نے واپس بات وہیں سے شروع کی. اس کے انداز میں کشمالہ کے لیے بہت عزت اور مرعوب ہونے کا احساس تھا. اور میں نے کہا تھا کہ بھاگ چلتے ہیں. رامین شرمندہ سی ہنسی. میں مسئلوں کے حل نکال لیتی ہوں. سادگی سے مسکرا کے بس اتنا سا کہا. انگلیوں نے گردن میں پہنی فاختہ کو چھوا. کچھ وقت کے لیے ہم دونوں ریسٹورینٹ سے غائب ہو گئے, لیکن پھر مالا واپس گئی پولیس اسٹیشن اور اس سے اپنا بیان ریکارڈ کروایا. پھر اس نے کئی مہینے وہ کیس لڑا. مالا ایک دفعہ کسی کو دشمن بنا لے تو اس کو قبر تک پہنچاتی ہے. رامین نے ستائش سے کہہ رہی تھی. زیاد کا حلق خشک ہونے لگا. اس نے تیزی سے پانی کا گلاس اٹھایا اور گٹاگٹ پی گیا. رامین خود بھی کسی سے کم نہیں ہے, شاعرہ تھی یہ. مالا بھابھی میں تو کہتا ہوں کہ لکھتی رہو, لیکن ان کو نیٹ فلکس سے فرصت ملے تو. ہارون نے مصنوعی افسوس سے رامین کو دیکھا. وہ ہنس پڑی. باتیں ہیں بس سب. وہ تینوں اب مسکرا رہے تھے. البتہ زیاد سلطان نے بہت چونک کے پہلے ہارون اور پھر مالا کو دیکھا. پھر کچھ کہتے کہتے وہ رک گیا. وہ واپس کھانے کی طرف سر جھکا دیا. البتہ اس کے چہرے پہ واضح ناپسندیدگی تھی. مالا بھابھی. ہارون اور رامین کے اٹھ کے بفے ٹیبل تک گئے تو زیاد نے ایک دم جتانے والے انداز میں دہرایا. وہ ناز سمجھی سے اسے دیکھنے لگی. تمہارا نام کشمالہ ہے, یوں ایک اجنبی کو تمہیں نک نیم سے نہیں پکارنا چاہیے. اس کی آنکھوں میں اچھمبا بھرا, جیسے اسے سمجھ ہی نہ آیا ہو کہ وہ کہہ کیا رہا ہے. رامین مجھے مالا کہتی ہے تو ان کو یہی لگا ہوگا یہ میرا نام ہے. میں نے کبھی تمہیں مالا نہیں کہا, میں تمہارا پورا نام لیتا ہوں. مجھے ویسے بھی یہ نک نیم نہیں پسند. زیاد کے چہرے میں دبی دبی سی برہمی تھی. مجھے سب مالا کہتے ہیں, وقت بھی اور سلیم تک. اٹس اوکے زیاد. وہ قدرے حیرت سے اس کا بدلتا موڈ دیکھ رہی تھی. زیاد کچھ کہنے لگا. اسی پل وہ دونوں میاں بیوی آتے دکھائی دیے. وہ خاموش ہو گیا. البتہ کشمالہ مبین کی بھوک مر چکی تھی. باقی سارا وقت وہ قدرے خاموش رہی. رامین اسی طرح مالا کی تعریفیں کرتی رہی اور ہارون ہر تعریف پہ حوصلہ افزائی کرتا رہا. وہ دونوں کشمالہ کے بارے میں بات کرنے پہ مجبور تھے, کیونکہ زیاد ہوں ہاں سے زیادہ کچھ کہہ نہیں رہا تھا. وہ اپنی ہر تعریف پہ زیاد کا چہرہ دیکھتی. وہاں کچھ نہ تھا. سوری, میں تھوڑا سا پوزیسو ہو گیا تھا. واپسی میں ڈرائیو کرتے ہوئے زیاد کھنکھارا. وہ خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی. سن گلاسز وہ آنکھوں پہ لگا رکھے تھے. دراصل تم میرے لیے بہت خاص ہو کشمالہ. میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تمہیں میرے سوا نہ کوئی دیکھے, نہ کوئی تم سے بے تکلف ہو. محبت میں انسان ایسا ہی پوزیسو ہوتا ہے. شدید گھٹن کے احساس نے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا, جیسے کہ اس کا سانس تک تنگ ہو رہا ہو. بے اختیار سے ناک سے لمبا سانس اندر کھینچا. اب کہ وہ بولی تو آواز پرسکون تھی. مالا میرا نام ہے. میں 29 سال سے اس کو سن رہی ہوں. یہ میری پہچان ہے. میں اس کو بدل نہیں سکتی. لیکن ایک اجنبی کو تمہیں تمہارے نک نیم سے نہیں پکارنا چاہیے. تمہیں یہ سوچنا چاہیے کہ تمہارے شوہر کو برا لگے گا. اس نے سائڈ مرر میں اپنی مٹی ہوئی لپسٹک اور دانے کو دیکھا. کل کو آپ کو میرا چہرہ برا لگنے لگ جائے تو کیا اسے بھی بدلو؟ یار پلیز. آپ نے چھٹی اپلائی کر دی؟ اس کا لہجہ اسپاٹ تھا. میں اپلائی کروں گا لیکن وہ ریجیکٹ ہو جائے گی. پتہ نہیں تمہیں ایک دفعہ میں بات کیوں سمجھ نہیں آتی. وہ بڑبڑاتے ہوئے ڈرائیو کر رہا تھا. مالا خاموشی سے کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی. اسے معلوم تھا کہ اسے اب کیا کرنا تھا. کیف کی عمارت کے اس مصروف فلور پہ رینوویشن کا عملہ اسی طرح کام میں جتا تھا. ان کی وجہ سے لفٹ کے قریب کرسی میز ڈالے بیٹھی شبنم اس وقت فون پہ لگی تھی. جب لفٹ کے دروازے کھلے اور ڈاکٹر معید مبین باہر نکلا, اس کے ہاتھوں میں ایک ننھا سا سفید چوکور باکس تھا. وہ اطراف میں ملتاشی نظروں سے دیکھ رہا تھا جب شبنم نے چٹکی بجا کر اس میں متوجہ کیا. باہر بے. ایک کان سے فون لگایا. اس نے بازو لمبا کر کے سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا. وہ ایٹ سر کو خم دے کر اس طرف بڑھ گیا. زینا تنگ سا تھا. 10-12 سیڑھیاں چڑھ کے موڑ آ جاتا تھا. اس موڑ پہ دیوار پہ ایک آئینہ آویزہ تھا جسے اوپر اسٹڈی روم آفس کی شیشے کی دیوار دکھائی دیتی تھی جس کے آگے میرون مخملی پردہ گرا رہا تھا. وہ چند زینے عبور کر کے شیشے کے دروازے تک آیا اور دروازے کا پردہ ہٹایا. وہ ایک تنگ سا آفس تھا. اندر 3 دیواریں کتابوں کے ریک سے بھری تھی. تمام ریکس کے نیچے ایک سرخ رنگ کی LED والی روپ لائٹ لکیر کی صورت میں گزرتی تھی جو کمرے کی روشنی کو مدھم سے سرخ تاثر دیے ہوئے تھی. ان چاروں دیواروں کے درمیان بس اتنی سی جگہ تھی کہ ایک لمبی مستطیل کانفرنس ٹیبل سما سکے. اس ٹیبل کے سرے پہ اس وقت ماہر فرید بیٹھا تھا. سوٹ میں ملبوس, گال تلے 2 انگلیاں رکھے, ٹیک لگائے, کسی گہری سوچ میں گم. سامنے چند کاغذ پھیلے تھے اور میز کے وسط میں ایک سرخ عمارت کا ماڈل رکھا تھا.
کیف؟ آواز پہ نگاہ اٹھائی پھر مسکرا کے کھڑا ہوا. آؤ معید، کل تمہارا میسج دیکھ کے مجھے اچھا لگا. تمہیں بہت پہلے میرے پاس آنا چاہیے تھا. معید نے اسے مسافہ کر کے اس کے دائیں ہاتھ کرسی کھینچی، پھر ستائش سے اطراف میں دیکھا. کون یقین کرے گا کبھی تم ہمارے ڈرائیور تھے؟ ماہر دھیرے سے ہنس دیا. اس کی ہنسی میں تلخی تھی. معید کے چہرے پہ ایک دم معذرت خواہانہ سا تاثر ابھرا. میرا مطلب تمہیں شرمندہ نہیں کرنا تھا. ہم سب اپنے حصے کے جھوٹ بولتے ہیں، لیکن میرے جھوٹ جلد میرے سامنے آ گئے. خیر، میں اتنا امیر نہیں ہوں جتنا تم سمجھتے ہو. میرا باپ امیر تھا. لندن میں ہم امیر ہوتے تھے. ایک ٹھنڈی سی سانس بھری. استنبول میں میں وہی ہوں جو میں نے تمہیں اور مالا کو بتایا تھا. ایک اسٹرگل کرتا انٹرپرینیئر اس ایک عمارت کے لیے. سرخ عمارت کے ماڈل کی طرف اشارہ کیا. میں کتنا خوار ہو رہا ہوں تم اندازہ نہیں کر سکتے. معید نے ایک نظر اس ماڈل کو دیکھا. کیا تم کامیاب ہو جاؤ گے؟ ماہر نے اس بات پہ سر ہلایا. ہاں، کیونکہ میں انسانوں کے معاملے میں اچھا ہوں. کیسے؟ معید کی آنکھوں میں اچنبھا ابھرا. تم بتاؤ، استنبول تمہیں کیسا ٹریٹ کر رہا ہے؟ وہ ٹیک لگائے کرسی کا رخ اسی کی طرف گھمائے مسکرا کے پوچھنے لگا. ٹویٹر پہ تمہاری بہن کے میموریل ڈنر کے بارے میں دیکھا. آئی ایم سوری فار دیٹ. ماہر نے سر کو خم دیا جیسے اس کی تعزیت وصول کی ہو. استنبول مجھے ایسے ہی ٹریٹ کر رہا ہے جیسے ہر سیاح کو کرتا ہے. خوبصورت فینٹیسی سے بھری دنیا. مجھے آئے کچھ عرصہ ہو گیا ہے لیکن تم سے مل نہیں سکا. آج سوچا مل بھی لوں اور اس بہانے یہ بھی دے دوں. اس نے ایک چکور سفید باکس ماہر کی طرف بڑھایا. ماہر نے مسکرا کے باکس اٹھایا. وہ ایک کارڈ تھا جو باکس کی شکل میں تھا. اسے سلور ریبن سے بند کیا گیا تھا. ماہر نے ریبن کی گرہ کھولی. فینسی سا کارڈ کتاب کی طرح کھلا. اندر وینیو اور نکاح کا وقت لکھا تھا. ساتھ ایک بیبی بریتھ پھول چپکا تھا. کارڈ سینٹڈ تھا. اس کی خوشبو کھلتے ہی سارے میں پھیل گئی. میرا نکاح ایمرجنسی میں ہو رہا ہے. میرے فیونسی کے دادا بیمار ہیں. میری بہنیں الگ ناراض ہیں کہ اتنی جلدی کیا ہے. میں کچھ پریشان ہوں ان کی وجہ سے، لیکن اگر تم اپنی فیملی کے ساتھ آؤ تو مجھے خوشی ہوگی. ماہر نے کارڈ کو دیکھا، پھر معید کو، پھر دوبارہ کارڈ کو. لبوں پہ مسکراہٹ تھی. ہم سب اپنے حصے کے جھوٹ بولتے ہیں لیکن تم مجھ سے سچ بول سکتی ہو. معید چونکا. سوری، یہ ایمرجنسی ویڈنگ نہیں ہے معید، یہ ڈیسٹینیشن ویڈنگ ہے. اس نے مسکرا کے کارڈ سامنے رکھا. اس طرح کا کارڈ استنبول میں چھپوانے کے لیے کئی ہفتے لگتے ہیں اور یہ وینیو بک کرنے کے لیے کئی مہینے. تم جس فیلوشپ پہ آئے ہو اس کا کوئی خاص اسکوپ نہیں، لیکن تم دونوں نے وہ فیلوشپ اس لیے منتخب کی کیونکہ تم موسم بہار میں اپنی ڈیسٹینیشن ویڈنگ کرنا چاہتے تھے. لیکن تمہارے رشتہ دار ترکی میں آ کے شادی کرنے پہ بہت برا مناتے، بالخصوص تمہاری بہنیں. اس لیے تم دونوں نے دادا کی بیماری والا بہانہ بنایا. بلکہ وہ بغور معید کے چہرے کو دیکھ رہا تھا. دونوں نے نہیں، صرف تم نے، کیونکہ تمہاری فیونسی تمہیں کافی عرصے سے کہہ رہی ہے کہ اپنی بہنوں کو بتا دو، لیکن تم آخری وقت تک ڈرتے رہے، یہاں تک کہ شادی کا وقت آن پہنچا. اب تم پریشان ہو کیونکہ تمہاری بہنیں یہاں آ کر ایک پرتعیش شادی دے کر سب سمجھ جائیں گی، اور تم چاہتے ہو کہ شادی پہ میں ہوں تاکہ میں ان کو سمجھا سکوں. اب مجھے بتاؤ، میں غلط ہوں یا درست؟ معید مبین کے کندھے ڈھیلے ہوئے. اس نے گہری سانس لی اور پیچھے ہو کے بیٹھا. آئی ایم سوری، میں نے جھوٹ بولا. اس نے شکست خوردگی سے کندھے اچکائے. میں بری طرح پھنس چکا ہوں. سوری کس بات کا؟ تمہاری زندگی ہے، جو چاہے کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں. پھر کارڈ کی طرف دیکھا. اور مبارک ہو. معید نے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے تکلیف سے آنکھیں بند کی. چند لمحے خاموشی چھائی رہی. وہ مجھے مار دیں گی، ماہی میری بوٹیاں کر دے گی، بوٹیاں. وہ کراہا. ماہر ہنس دیا. گال کا گڑا واضح ہوا. میری بہنیں بہت ہیڈ اسٹرانگ ہے. مالا مجھے معاف نہیں کرے گی. وہ ماہی کے سامنے میری سائڈ لے گی، لیکن وہ اندر سے مجھے معاف نہیں کرے گی. وہ معاف کرنے میں اچھی نہیں ہے. اس کے لبوں پہ سوگوار سی مسکراہٹ بکھری. اور اگر میں یہ ڈیسٹینیشن ویڈنگ نہیں کرتا تو فروا کو کھو دوں گا. پتا نہیں کیا obsession ہے لڑکیوں کو فیری ٹیل ویڈنگز کے ساتھ. میں شادی کے خرچے اٹھا اٹھا کر کنگال ہو چکا ہوں. اس نے تھکان سے ماہر کو دیکھا. اگر تم شادی پہ آؤ تو شاید میری بہنیں میرا لحاظ کر لیں. تمہاری دونوں بہنیں آ رہی ہیں؟ معید کو دیکھے بنا سامنے رکھے کاغذ ارینج کرنے لگا. مالا اور زیاد آئیں گے، اس نے وعدہ کیا ہے. ماہی ناراض ہے، شاید نہ آئے. معید، وہ کھنکھارا. ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی. میرا نہیں خیال مالا یا اس کا شوہر مجھے دیکھ کے خوش ہوں گے. وہ دونوں مجھے پسند نہیں کرتے. کم آن، وہ پرانی بات ہو گئی ہے، اور زیاد تو تمہیں اتنا خاص نہیں جانتا.
ماہر فرید تلخی سے مسکرایا۔ وہ مجھے بہت اچھی طرح جانتا ہے، زیر لب کہا پھر سر جھٹکا۔ میں کوشش کروں گا لیکن وعدہ نہیں کر سکتا، وعدہ کیا تو نبھانا پڑے گا۔ نکاح سے پچھلی رات ہم ایک فیملی ڈنر کر رہے ہیں، تم اس میں شرکت کر سکتے ہو۔ معید اس سے مسافہ کرتے ہوئے کھڑا ہوا۔ ماہر نے گہری سانس کی۔ آؤٹ آف دا فرائی پین، منہ میں بڑبڑایا، پھر کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے اٹھا۔ تم نے ویڈنگ کیک آرڈر کر دیا؟ معید نے ماتھے کو چھوا۔ اوف، بہت سے کاموں میں بھول گیا۔ وہ میرا گفٹ ہوگا، اسے میرے اوپر چھوڑ دو۔ پھر اس کی آنکھوں میں دیکھ کے نرمی سے کہا، اور اپنی بہنوں کو وقت سے پہلے سب بتا دو۔ کوشش کروں گا۔ اس کے انداز میں تکان تھی۔ معید چلا گیا تو شبنم عارض ہوئی، ساتھ ہی چند پرنٹ آؤٹس میز پر رکھے جن پہ وہی سرخ ٹکڑا اسکین کر کے چھپا دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے اس سرخ موٹف کو مختلف سرچ انجنز میں ڈالا ہے، مجھے اس سے ملتا جلتا کوئی ورک نہیں ملا، لیکن اس کی آنکھوں میں چمک در آئی۔ یہ پرشین آرٹ ورک ہے۔ وہ تیزی سے سدا ہوا اور پرنٹ آؤٹس اونچے کر کے روشنی میں دیکھنے لگا۔ اور یہ جائے نمازوں، ایرانی قالینوں اور مذہبی کتابوں کے ورک پہ استعمال ہوتا ہے۔ مذہبی کتابیں؟ وہ تیزی سے بولا، وہ کوئی مذہبی کتاب ہے؟ مسلم دنیا میں مذہبی کتابوں پہ بننے والا آرٹ ورک عموماً آرٹیشنل یا پرشین ہی ہوتا ہے، اس لیے ہم یہ ٹھیک سے نہیں بتا سکتے ایک ٹکڑا کس کتاب کا ہے۔ اس سے ملتے جلتے بہت سے ڈیزائن مجھے مل گئے ہیں، لیکن بالخصوص یہی ڈیزائن کہیں نہیں ملا۔ آخر میں قدرے مایوسی سے کندھے اچکا دیے۔ تم جتنا کر سکتی تھی تم نے کر لیا۔ ماہر نے تمام پرنٹ آؤٹ سمیٹ کے اکٹھے کیے اور انہیں سرخ ماڈل کے ساتھ رکھ دیا، یوں کہ کاغذوں کے کونے ماڈل کے نیچے آ گئے اور اب وہ ہوا سے اڑ نہیں سکتے تھے۔ یعنی میں آپ کی بیسٹ سیکرٹری ہوں؟ وہ اینک کے پیچھے سے مسکرائی۔ سیکنڈ بیسٹ۔ وہ واپس اپنے کمپیوٹر اسکرین کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ شبنم کے ماتھے پہ سلوٹیں ابھری۔ میں بیسٹ ہوں ماہر بھائی، اتنے طویل عرصے تک آپ کے پاس کوئی سیکرٹری نہیں ٹھہری۔ سبرینا بیسٹ تھی۔ وہ اب کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ اچھا، کیا کرتی تھی وہ ناپسندیدگی سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ ٹائپ کرتے ہوئے مدھم سا مسکرایا، جیسے لمحے بھر کو کسی اور زمانے میں جا پہنچا ہو۔ وہ صرف کام پر نہیں بلکہ میرے دشمنوں اور دوستوں پر بھی نظر رکھتی تھی۔ شبنم نے کہہ کر کے ناک سکوری اور ٹھک ٹھک کرتی پردہ ہٹا کے باہر چلے گئی۔